کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ بڑا خوبصورت کوٹ فیس بک پہ مجھے ملا اچانک، تو بڑا زبردست ٹاپک ہے، ہو از اللہ، دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ان آور لائفس۔ یہ کوٹ سے ہی سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ ذیشان، ہو از اللہ ٹو یو اینڈ ہیو یو سین اللہ ان یور لائف؟ بڑا ایموشنل سوال ہے، آئی نو، ایموشنل بھی ہے، خطرناک بھی ہے کچھ پہلو سے۔ اصل میں آپ نے بہت یہ ٹاپک اتنا ڈائیورس ہے کہ آپ یقین کریں کہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں پرسنلی اپنی ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بچپن سے نا ایک سوال مجھے بہت تنگ کرتا تھا اور اس کا آنسر نہیں ملتا تھا، اور بڑا جینون سوال تھا، کمنگ فرام جینون پیپل۔ وہ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بہت اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہے، لیکن ہی از سم وے ان سم وے اور فارم ناٹ اے بلیور، یا پھر نماز نہیں پڑھتا یا اللہ کے احکام پورے نہیں کرتا، تو وہ شخص برا ہے؟ یعنی کہ یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ ٹائمز یہ کویسچن بڑا جینون کویسچن بن کے آتا ہے۔ اس گتھی کو حل کیا میرے ایک ٹیچر نے۔ انہوں نے کہا کہ اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ آسمانی کتابوں کا جتنی بھی کتابیں آئیں، یعنی کہ وحی کا، آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اگر آپ سمری میں نچوڑ کریں تو دو چیزیں ہیں۔ صحیح۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعظیم، نمبر 2 اللہ کی مخلوق پہ شفقت۔ اللہ بہت گہری بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز ول نیسیسیٹیٹ دی ادر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اگر آپ کے دل میں ہے تو لازم و ملزوم نیسیسریلی آپ اس کی مخلوق پہ شفقت کریں گے ہی کریں گے۔ زبردست۔ تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہیومینٹی، ہیومنزم، جو کہ آج کل ایک معروف ٹرم ہے، در حقیقت یہ ہمیں دین سے ملتی ہے کہ ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک کہ جب تک کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت نہ کرے۔ کیا بات، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ علیم، ہی از دی لارڈ آف دی امپاسبل اینڈ یو آر کرائنگ فار دی پاسبل۔ اگین بیوٹیفل کوٹ۔ واٹس یور ایکسپیرئنس، اور آپ نے اللہ کو کیسے دیکھا اپنی لائف میں؟ علی بھائی، میرا بہت ہی ایموشنل سا ایکسپیرینس ہے ریگارڈنگ دس کویسچن۔ میں 3rd ایئر میں تھا اپنی گریجویشن میں، تو فائنل ایگزام سے قریب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری رائٹ آرم جو تھی فریکچر ہو گئی۔ بالکل کچھ دن تھے ابھی ایگزامس میں، تو خیر بہت پریشان تھے، ہاسپٹل لے کے گئے، انہوں نے ایکس رے وغیرہ کیے، بتایا کہ اس کی سرجری ہوگی۔ میری اپنی 3 بہنیں ڈاکٹر ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جب آپ کی فیملی میں ڈاکٹرز ہوں آپ کو بہت پروٹوکول ملتا ہے ہاسپٹل میں سارا کچھ۔ خیر وہ جب میری سرجری ہوئی تو ڈرلنگ ہوئی، اسکریوز ڈالے انہوں نے اس میں، تو اٹ واز ویری پینفل۔ جنرل انیستھیزیا تھا تو مجھے ڈیورنگ سرجری تو پتہ نہیں چلا، لیکن جب میں ہوش میں آیا تو بہت شدید پین تھی۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ شاید میں نے زندگی میں کبھی اتنی پین برداشت نہیں کی، ایون ایکسیڈنٹ ہونے پہ بھی اتنی پین نہیں ہوئی تھی۔ تو خیر سب فیملی، میں اسٹریچر پہ ہوں روم میں اپنے، میری ساری فیملی، میری سسٹرز، میرے امی ابو سب کھڑے ہوئے میرے ارد گرد، اور سسٹرز نے انسٹرکٹ کیا ان کو کہ ان کو لگائیں، آ کے پین کلرز لگائیں، ایک لگایا، دوسرا لگایا، انجیکشن لگائے، کیونکہ انجیکشن میں ہوتا ہے کہ اس کا نا امپیکٹ بہت جلدی ہوتا ہے۔ انجیکشن میں جو بھی آپ کو میڈیسن دی جاتی ہے نا نارملی، ان کا امپیکٹ جلدی ہوتا ہے۔ تو خیر پین کم نہیں ہو رہی تھی، میرا رنگ بالکل پیلا ہو گیا اور برے حال۔ تو مین وائل نا ظہر کا ٹائم تھا آئی تھنک، تو میں نے وہیں لیٹے لیٹے نا نماز شروع کر دی، اور علی بھائی میں سورۃ فاتحہ اسٹارٹ کی، الحمدللہ رب العالمین۔ مطلب میں کہوں گا وہ شاید میں نے ایسی نماز اس سے پہلے زندگی میں نہیں پڑھی، مطلب میں کسی اور ہی دنیا میں تھا، اور جب میں الرحمن الرحیم پہ آیا نا آئی اسٹارٹڈ کرائنگ۔ کیا بات ہے۔ اور جسٹ لائک بیبیز، مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا مطلب وہ ایکسپیرینس آئی کانٹ ایون ایکسپریس دیٹ پراپرلی ہیئر۔ خیر سورۃ فاتحہ بھی ختم ہوئی تو میری پین ختم ہو چکی تھی، اور سرپرائزنگلی میں نے اپنی بازو کو پراپر ٹیپ کیا کہ جہاں مجھے پین ہو رہی تھی، کہ شاید میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، مطلب از اٹ ریئلٹی۔ تو میرے لیے زندگی میں سب سے خوبصورت اگر ایکسپیرینس آپ کہیں گے نا تو میں کہوں گا وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھا، جب میں نے اللہ کو فیل کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنے مہربان ہیں، اور واقعی الرحمن الرحیم ہے وہ۔ بیوٹیفل۔ میں اپنی لائف کی بات کروں تو یہ کوٹ ریئلی لٹرلی جس طرح پورا اترتا ہے، ایم شیور آپ کی لائف پہ بھی، لیکن واقعی
اگر ہم دیکھیں تو کئی ایسے مواقع ہمیں نظر آئیں گے اپنی لائف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے مشکل سے نکالا ہے کہ گمان بھی نہیں جاتا. یعنی ایسے پرابلمز لائف میں فیس کیے ہیں, آئی ایم شیور آپ سب نے بھی, ہر ایک کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں, اور وین یو ول لک بیک تو کلیئرلی یو ول سی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو نکالا بھی, ریلیف بھی دیا, اور اس کا وزڈم تھا. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو کلیئر وزڈم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا ایک وزڈم تھا, اینڈ اٹ واز مینٹ ٹو بی, اینڈ یو آر ویئر یو آر مینٹ ٹو بی. سیدھی سی بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے, اور اسی میں راضی ہونے میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہے. سو ذیشان, اللہ کے ناموں کے حوالے سے, اللہ کے تعارف کے حوالے سے, سورسز کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں, تو ون بائی ون میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو ایڈریس کریں. آپ کیا اس پہ تبصرہ تھوڑا سا میرے خیال سے ہم اپنی آڈینس کو آج بتا دیتے ہیں, جیسے کہ ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جنرلی اسپیکنگ یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت پھیلا ہوا ہے. بالکل ایسے, تو کچھ بیسک رولز پوائنٹس ہم بالکل آسان انداز میں جو ہے نا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور پھر آپ کے سامنے کچھ 1-2 یا 2-3 میں اسماء و صفات رکھوں گا, اس کا ڈیلی لائف پہ ہم پہ کیا امپیکٹ ہوگا. صحیح. کچھ بیفور آئی بگن آپ سے میں ایک کاؤنٹر کویشچن کرتا ہوں علی بھائی, آپ مجھے کتنے سالوں سے جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ کوئی I think more than 10 years. More than 10 years. اچھا, جو ہماری پہلی ملاقات تھی اس میں آپ کچھ ریزرو تھے, ٹھیک ہے, یہ تو اگریڈ بات ہے, اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس ریزرونیس میں آپ کی تھوڑی کمی آئی ہوگی, جسے کہتے ہیں نا جھاکا کھل گیا ہوگا, ایسے ہی ہے. اور یہ عام طور پہ عبدالعلیم کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ معاملہ اس طرح کا ہے کہ جیسے جیسے آپ کا اس کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے اس طرح اس کی شاید عظمت ان اے سینس کم ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, اللہ کی معرفت کے بارے میں تھنگز آر ایگزیکٹلی اپوزٹ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی معرفت جس طرح انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ اس کو زیادہ آ اسٹرک ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اینڈ دس از دا ریزن وائی علماء نے کہا ہے کہ دا مور یور ریلیشن شپ ود اللہ از گڈ, اتنا ہی وہ آپ کو برے کاموں سے روکے گی اور گناہوں سے روکے گی. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے 2 کوٹیشنز میں آپ کے سامنے ان کے رکھوں گا. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, یہ جو نالج ہے, اس کو فقہ الاکبر بھی کہا گیا ہے, the biggest fiqh understanding of religion. اور انہوں نے ایک انالوجی دی. انہوں نے کہا کہ جو چاہتا ہے نا کہ وہ اپنی بلڈنگ کو مضبوط کرے, لمبا کرے, ایک انالوجی دی انہوں نے, اس کو چاہیے کہ وہ اس کی بنیاد مضبوط کرے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو آپ کی جو بلڈنگ ہے وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہے گی. اگر اس کی بنیاد مضبوط ہے تو آپ جتنی مرضی لمبی کرتے جائیں بلڈنگ. انہوں نے کہا کہ اس انالوجی کے اندر جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. یہ انسان کے اندر, اور میں آپ کو بتاؤں جنرلی ہمارے آڈینس میں سے اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی ایبسٹریکٹ سی بات ہے کہ اللہ کے نام ہیں, اللہ کی معرفت ہے, اس کا میری ڈیلی لائف پہ کیا امپیکٹ ہے. آپ یقین کریں اس کا بہت امپیکٹ ہے اگر ہم اس ٹاپک کو تھوڑا وقت دیں, تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. علیم, میں چاہوں گا کہ سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھوں آپ کے سامنے کہ انبیاء کیسے اللہ کو پکارا کرتے تھے اور کس طرح پہچانتے تھے وہ اپنے رب کو. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. This is a reminder to your Lord's mercy to his servant Zakaria is nada rabbahu nidaan khafiya when he cried out to his Lord privately. اللہ پر ندا لگائی یعنی اندر کی کرائے, اور وہ بھی اکیلے میں. اور پھر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعائیں, حضرت نوح نے کیسے پکارا اللہ کو, کس طرح شکایت کی کہ اللہ یہ لوگ میری سن ہی نہیں رہے ہیں, یہ میں ہر جگہ سے اپروچ کر چکا ہوں لیکن یہ لوگ سن ہی نہیں رہے میرے رب میری. اور پھر وہ سب کہہ کے معافی بھی مانگی اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, یعنی میرے سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے. پھر یہی حضرت زکریا نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری بونز ویک ہو گئی ہیں, میں اولڈ ہو رہا ہوں, اور اللہ میں تجھ سے دعا کر کے ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوا.
حسن ظن دیکھیں. اور پھر جب فرشتوں نے بشارت دی تو حیران ہو گئے, کہتے ہیں میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے, یعنی پہلے خود ہی دعا کی اور پھر خود ہی حیران ہو گئے. پھر خود ہی حیران ہو گئے. کیسے یہ اس کو ہاؤ ڈو یو سی آل دس علیم, یہ جو میں نے ابھی علی بھائی انسان کی نا فطرت ہے, انسان چاہے وہ انبیاء تھے, انبیاء تو اللہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں نا, پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو انبیاء جانتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ریولیشن پہ ڈائریکٹ کی اور ان کے پاس نالج ہوتا ہے اس چیز کا. یہ نا انسان کی فطرت ہے. جس طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مردہ کو کیسے زندہ کریں گے, حالانکہ وہ اولو العزم پیغمبر میں یعنی ٹاپ میں آتے ہیں, ٹاپ 5 میں ان کا نام ہے, لیکن وہ بھی اللہ سے جانا چاہتے تھے کہ اللہ آپ کیسے کریں. اللہ تعالیٰ نے پھر انالوجی پیش کیا کہ اس طرح یہ آپ پرندوں کو کریں اور وہ سارا معاملہ ہوگا. سیم گوز فار زکریا علیہ السلام, جس طرح آپ نے بات کی. وہ دیکھیں سوسائٹی میں نا یہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ اگر ان کے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کی یہ سرکمسٹینسز ہیں, فزیکل ہیلتھ آپ کی اس طرح کی ہے تو آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی, مثال کے طور پہ. دس از ویری کامن ان آر سوسائٹی ایز ویل. تو جب انسان وہ چیزیں بار بار سن رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے اندر بیٹھ جاتی ہیں. لیکن وہ اللہ سے ان کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ تھا کہ جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا نا, ایکچولی حضرت مریم کے پاس گئے تھے, وہ ان کی کفالت میں تھی نا وہ, تو ان کے پاس گئے, دیکھا کہ جو فروٹس ہیں یا جو فوڈ ہے وہ ایسے موسم کا ہے جو اس وقت وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا. بے شک. تو بڑے حیران ہوئے کہ کفالت بھی میں کرتا ہوں ان کی, میری کسٹڈی میں ہے یہ, اور مطلب اور سورسز بھی نہیں ہے, تو ان کے پاس یہ کیسے آ گیا. تو ان سے پوچھ لیا پھر آگے سے, اسی صورت میں اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں کہ یا مریم ان لکی ھذا, یہ کہاں سے ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا ہی من عند اللہ یا ہوا من عند اللہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آیا. تو جب انہوں نے یہ چیز سنی تو وہ اتنا, آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیسپریشن ہوتی ہے نا انسان کی کہ میری اولاد نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ یہ امپاسبل کر سکتے ہیں نا, جس طرح آپ نے ابھی شروع میں بات کی تھی, ہی از دا رب آف امپاسبل, یعنی وہ امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں. بالکل. تو وہ فوراً وہیں انہی آیات میں آتے ہیں کہ فوراً ہی وہ اپنے حجرے میں گئے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دعا انہوں نے کی ہی ہے کہ فرشتوں نے آ کے ان کی خوشخبری دے دی. تو ہیومن نیچر ہے نا پھر کہ وہ ایک دم حیران ہو گئے کہ یار ابھی مطلب ہاؤ کین دس ہیپن ٹو می, حالانکہ نبی ہیں, وہ ایک لیول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارا بیٹا ہوگا, اور بیٹا بھی جو صالح بیٹا ہوگا. پھر اس پہ بھی انہوں نے اسٹاپ نہیں کیا, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی چاہیے, گیو می اے سائن. انسان کی سائیکی ہے نا, اللہ تعالیٰ بھی, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت, اس پہ ہم انشاءاللہ بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اپنے بندے کو کتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے ڈانٹا نہیں ان کو کہ تم میرے نبی ہو کہ تم نے یہ سوال کیوں پوچھا میرے سے. اللہ تعالیٰ نے کہا نشانی یہ ہے کہ آپ نے نا, آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے آئی تھنک فار 3 days, اور آپ نے ان سے نا اشاروں سے کہنا کہ اللہ کی بات کریں اور جو بھی معاملات ہیں. سو دا پوائنٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ یہ انسان کی نا فطرت ہے. انسان نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہمارے ایک ریلیشن شپ ہے, اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہوا نا اپنی زندگی میں, تو انبیاء تو بہت زیادہ کنیکٹ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں علی بھائی, موسیٰ علیہ السلام جب فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ سے میٹنگ ہوئی ان کی, تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کو زمین کائنات کے ہر ذرے ذرے کا علم ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اللہ کو پتہ میرے ہاتھ میں کیا. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ کنورسیشن نا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا کام ڈاؤن بھی کرنا تھا, کیونکہ ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے. اچھا سوال صرف اتنا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, اس کا جواب ٹو دا پوائنٹ اتنا ہی تھا کہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے چونکہ اللہ سے فرسٹ ایکسپیرینس تھا, وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے اللہ سے بات کر کے. ہم لوگ اپنے آپ کو امیجن کریں نا, ہمیں فار ایگزامپل جسٹ سپوز کہ ہمیں موقع مل جائے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا, ہم تو آئی تھنک وہ چیز سوچ کے ہی کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے. کیا بات. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے اللہ کو بتایا, اللہ میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں, میں اس سے بکریاں بھی چڑھاتا ہوں, میں اس سے پتے بھی. تو علماء اس پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہی وانٹڈ ٹو پرولونگ دیٹ کنورسیشن ود اللہ سبحانہ. ہی واز سو ایکسائٹڈ سبحان اللہ, موسیٰ علیہ السلام. اچھا لیکن علی بھائی اب یہاں پہ نا ایک بڑا پریکٹیکل کویسچن ہے جو کہ بچوں کے پرسپیکٹیو سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں یہ آئی ایم شیور کہ نن آف اس وڈ ناٹ ایگری, انبیاء علیہم السلام کا یہ جو رویہ ہے, یہ جو لگن ہے, چاہت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لیکن حقیقت یہ ہے جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو معاملہ ایسا نہیں ہے, سیدھی بات ہے. اس کا جواب مجھے ابن القیم رحمہ اللہ کے, اور آج امام ابن القیم کا ذکر ہم بہت کریں گے کیونکہ ان کا یہ ایک ٹاپک ہے, انہوں نے ان کی ایک چیز پڑھ کے یہ مسئلہ میرا حل ہو گیا. اچھا امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پوورٹی, مفلسی 2 قسم کی ہے. صحیح. پوورٹی عام لینگویج میں جس کو ہم سمجھتے ہیں,
انہوں نے کہا کہ نمبر 1 تو پاورٹی ایز از انڈرسٹوڈ، صحیح، جو کہ انہیرنٹ ہے اور جو کہ کیا کہتے ہیں انہیرنٹ ٹو آل ہے، یعنی کہ کچھ بے بسی جس میں ہم بے بس ہیں، مثلاً قضائے حاجت ہے، دا نیڈ ٹو گو ٹو واش روم ہے، نیند ہے، یہ ساری چیزیں انہیرنٹ ہیں سب کے لیے. صحیح. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری پاورٹی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ فیلنگ نہیں لے پاتے جو کہ انبیاء علیہ السلام نے لی. ٹھیک ہے. وہ دوسری پاورٹی وہ کہتے ہیں والنٹری پاورٹی. اچھا. وہ کہتے ہیں والنٹری پاورٹی یہ ہے ایکنالوجنگ ونز ہیلپ لیسنس، اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھنا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھنے کی کیفیت بھی 2 وجہوں کی وجہ سے آتی ہے. There are 2 reasons why somebody would feel helpless and therefore attain in voluntary poverty. وہ کیا ہے؟ ایک بندے کا اپنے رب کے بارے میں اس کی معرفت ہونا، رب کے بارے میں علم ہونا، نمبر 1. نمبر 2 بندے کو اپنے بارے میں علم ہونا. کیا مطلب؟ اپنے بارے میں علم ہونا کہ اس کی اوقات کیا ہے، اور رب کے بارے میں علم ہونا کہ اس کی معرفت کیا ہے. Therefore یونس علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی کہ ہی ایکنالجڈ دا اسٹیٹس آف اللہ، اور انہوں نے خود کیا کیا؟ انی کنت من الظالمین. ڈیٹیلز میں نہیں گئے. اور ابن قیم کہتے ہیں دس از دی ایسنس آف اسٹرینتھ اینڈ ہیپینس. اور یہی وجہ ہے اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک ننجی المؤمنین. یہ آیت جو ہے یہ تمام اہل ایمان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. کیا بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے بات. اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنی یہ چیزیں ان ایبسٹریکٹ اور ٹینجبل لگیں. زبردست زبردست. مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا ہے اپنے رب کے بارے میں جو بہت جینرس ہے، بہت کریم ہے. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی بڑی شکایات ہیں، اللہ معاف کرے، پیسو شکایات بھی ہوتی ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکایات، کوئی بندہ منہ سے کہہ دے جی کہ نہیں جی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے، میں نے اللہ معاف کرے کچھ کو ایسی باتیں کرتے دیکھا ہے کہ یار ہم نے تو بڑی ایفرٹس کی، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک اللہ از گیونگ دیم اے ریمائنڈر کہ یہ جو تمہارا بلیف ہے میرے بارے میں، اس بلیف کی طرف تم چلے کیسے گئے. میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں، یعنی تمہارے پاس پروف کیا ہے؟ صرف یہ کہ ایک تمہاری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی اور اس کی کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے. تو ینگسٹرز کو میں چاہتا ہوں ہم اس طرح توجہ دلائیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ کس چیز نے تمہیں غافل کیا ہے. وٹ ڈو یو تھنک وہ کیا فیکٹرز ہیں جو اللہ سے غافل کیے ہوئے ہیں ہمیں، کہ ہم لوگوں کو تو اپنے دکھڑے سنانے پہ آئیں تو 1-1 گھنٹہ سناتے ہیں، لیکن اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کرتے، 5 منٹ بھی نہیں دعا کرتے، سجدے میں باتیں نہیں کرتے، تہجد میں نہیں اٹھ پاتے. واٹ آر دوز فیکٹرز؟ اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. علی بھائی اس کا جواب دینے سے پہلے ابن قیم کی بہت مزے کی باتیں بھی ہیں، لیکن ان کے 2 کوٹیشنز ایسے ہیں جو کہ بڑے ہارڈ ہٹنگ ہیں اس چیز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب سے پہلے ہم ذرا ان کو سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے جواب الکافی میں کہا کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیز، دیر آر مینی تھنگز ان دا ورلڈ وچ اف اے پرسن لوزز اس کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت کھو دے، سبحان اللہ، if somebody was to lose اللہ تعالیٰ the معرفہ آف اللہ، تو پھر وہ اس کو کبھی بھی نہیں مل سکتی. یعنی کہ تھوڑا ایکسپلین کریں. معرفت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج. کیا مطلب؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اس کا ہنٹ دیتا ہوں. نالج کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے الرحمن، بے شک. اسی طرح الرحیم. ہمیں سب کو اس کا مطلب پتہ ہے، دا مرسیفل. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور دوام کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ رحم کرتے ہیں. بے شک بے شک. اس کا میری اور آپ کی لائف پہ امپیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ کویسچن. اور اس کا اسکالر جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مرسی والی ہے، رحمت والی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں سے بھی مرسی نکلے. یعنی کہ if I am not merciful to his مخلوق، to his people، یعنی کہ ہم لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے رحم کرے گا؟ اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو اسی لیے if باقی ساری چیزیں انسان سے گم ہو جائیں، کھو جائیں، اس کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چلے گئے اس کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے. اسی لیے ابن قیم ایک اور جگہ طریق الہجرتین میں کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے, آئی ایم امیزڈ ایٹ پیپل جو کہ دے آر ایجنگ ان دیئر لائف, زمانہ گزرتا جا رہا ہے, عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن دل پہ پردے پڑتے جا رہے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو دور کی بات ہے, اس کی خوشبو تک بھی نہیں وہ پہنچ سکے. جیسے دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ چلے گئے, اور دنیا میں وہ کہتے ہیں جو سب سے اچھی چیز تھی اس کو لیے بغیر ہی وہ چلے گئے. اسی لیے سلف الصالحین کا وہ ہمارے مغیرہ بھائی بہت کوٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سلف الصالحین میں سے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہوں کو پتہ لگ جائے کہ واٹ ڈو وی ہیو, تو وہ تلواریں لے کے ہمارے پیچھے چلیں. یعنی کہ وہ سکون جو کہ مینیفیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نالج کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں. یعنی جسٹ ٹو کنکلوڈ ان ون سینٹینس آپ کی بات, کہ دا گریٹسٹ سپر پاور دیٹ یو کین ہیو ان دس ورلڈ از نوئنگ اللہ سبحانہ, بالکل ایسے, نوئنگ یور لارڈ. علیم, یہ جو میں نے کہا کہ سورسز وائی پیپل گیٹ ڈائیورٹیڈ اینڈ ناٹ بلیو, جیسے اللہ نے کہا نا کس چیز نے میرے بندے تجھے دور کیا ہوا ہے. ایکچولی علی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انسان کی ہماری جو اپ برنگنگ ہے نا اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے. بینگ مسلمس, ہم لوگوں کی جو ڈائمینشنز ہیں اپنی پیرنٹنگ کی, بچوں کی تربیت کی, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو چکی ہے. بچے کو آپ نے اپنے فیملیز میں دیکھا ہوگا, میں نے بھی اپنی فیملیز میں دیکھا ہے, ہم بچے کو پہلے تو اللہ کو انٹروڈیوس نہیں کراتے ایٹ ویری ینگ ایج. میں پریکٹسنگ کلاس کی بات نہیں کر رہا, میں نارمل جو ہمارے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ہم اللہ کو انٹروڈیوس جب کراتے ہیں تو اس طرح کراتے ہیں کہ تمہیں پتہ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم نے ایسے کرنا ہے. یعنی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہو از اللہ. آپ دیکھیں قرآن پاک کھولتے ہیں آپ تو جو پہلی صورت ہے سورۃ فاتحہ, اللہ تعالیٰ اس میں اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, الحمد للہ رب العالمین. مطلب اپنی دو اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں اور وہ انتہائی رحم والی بتائی ہیں. دس از دا بگننگ آف دا ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم نے بچوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا, ان کو اللہ سے معرفت نہیں کرائی, جس طرح جسان بھائی بھی بات کر رہے تھے. ہم نے ان کو نہیں بتایا ہاؤ مرسیفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. دیکھیں جس طرح ابھی علی بھائی ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, ٹھیک ہے رولز ریگولیشن سارا کچھ ہوتا ہے, اسلام کی شریعت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بہت حصے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا, اپنی ڈفرینٹ کوالٹیز بتائی ہیں, اپنے نام بتائے ہیں ڈفرینٹ. کیوں بتائیں, سوال ہے نا کیوں بتائیں. صحیح بات. تو جب ہمیں وہ نہیں کرایا گیا نا, پھر وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے بلیف یہ ہوتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ صرف مارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صرف جہنم ہے, وہ میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی. بالکل. تو وہ پھر نا ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کے مائنڈ میں ایک بڑا عجیب سا امیج ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کے برعکس جب وہ دنیا میں دیکھتے ہیں نا, ابھی اب سانگس دیکھ لیں, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بالی ووڈ ہو گیا, ہالی ووڈ ہو گیا, اس میں وہ نا آپ کی جو توجہ ہے نا وہ اللہ سے ہٹا کے نا انسانوں پہ لے آتے ہیں. ایون ان اسپیسیفکلی ان بالی ووڈ بہت سے سانگس میں وہ پراپرلی نام یوز کرتے ہیں, خدا کا, اللہ کا نام, تاکہ انسان کا نا, اور وہ بڑا سافٹ امیج دیتے ہیں کہ تجھ میں رب دکھتا ہے, مطلب بہت مٹیریلائز کر دیتے ہیں انسان کو. تو وہ انسان کا جو بیسیکلی کانسیپٹ ٹھیک بننا تھا وہ چینج ہو گیا کسی اور طرف. اب ہم لوگ اللہ کو مٹیریلسٹک چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں میری جاب نہیں لگی, وچ مینز اللہ از ناٹ دیئر. مجھے فلاں لڑکی پسند تھی, میری اس سے شادی نہیں, اللہ از ناٹ دیئر. میں نے بڑی دعائیں کی تھیں اس کے لیے. اور واللہ اس کی مثال علی بھائی اسی طرح ہے کہ آپ دیکھ لیں ایک بہت بڑی دیوار ہے اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوار کے پڑے سے ایک اسٹارم از کمنگ. چھوٹا بچہ آپ کا کھڑا ہوا ہے نیچے, وہ ضد کر رہا ہے نہیں بابا میں نے جانا ہے اس طرف, اور وہ اسٹارم نہیں دیکھ رہا. آپ اسے کہتے ہیں نہیں جانا, روک لیتے ہیں اس کو. وہ اس کے دل میں آئے گا, چونکہ اس کی ابھی اتنی عقل نہیں ہے, جس طرح جہان بھائی بات کر رہے تھے, ابھی ہماری اوقات بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتی نا, تو اس کا اپنا دماغ ابھی کام نہیں کرتا, ہی کانٹ پروسیس آل دوز تھنگز, اور آپ پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے اسٹارم سے بچا لیا اس کو, اور اس اسٹارم نے اس کو تباہ کر دینا تھا. لیکن وہ چونکہ آپ جانتے تھے نا, تو ہم اسی لیے اللہ پہ کوسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں, یار میرا یہ کام نہیں ہوا. ہم مطلبی مسلمان ہیں نا, ہم مطلبی مسلمان ہیں. ہمیں پیپرز, آپ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم سارے ٹیچرز بھی رہے ہیں, یونیورسٹیز میں پیپرز کے ٹائم پہ مسجدیں فل ہوتی ہیں. مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ میں پورا سال آپ کے سامنے نہیں آیا, آئی ڈونٹ نو ہو یو آر, لیکن اب چونکہ میرا ایگزام ہے, میرا وائوا ہے, وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے, تو پلیز آپ میرے نمبر دے دیں. نمبر آ جائیں گے پھر اللہ حافظ, پھر میں آپ کو اگلے سال جب دوبارہ پیپرز آئیں گے تب دیکھوں گا, یا کوئی مشکل آئے گی تو تب دیکھوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی اس میں اپ برنگنگ ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اچھا امیج جو ہے, جو ان ریئلٹی اللہ تعالیٰ جو حق ہے, حق بتائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے بڑی ہمیشہ نا بہت شیک کرتی ہے, وما قدر اللہ حق قدری. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی نا, وہ حق ادا نہیں کیا. تو مطلب آپ یہ سن کے آپ کانپ نہیں جاتے؟ بے شک. مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں.
آپ نے امیدیں غلط لگا لی اپنی. آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, پیارے بیٹے کی, یوسف علیہ السلام کی, تو ہر کاؤنسلنگ اینڈ ہو رہی ہے اللہ کے تعارف سے. اور کیا سورہ یوسف کہ بیٹا بے شک اللہ سمیع ہے, بے شک اللہ العزیز ہے. یعنی اسی طرح لقمان علیہ السلام کی ایڈوائس دیکھ لیں, اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی ڈیتھ بیڈ پہ بھی ایڈوائس ہے کہ بیٹا شرک نہ کرنا, توحید والے ہی بننا. یعنی ہر موقع پہ اللہ کا تعارف موجود ہے. ایک فیکٹر میں اور دیکھتا ہوں ذیشان, میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بھی کمنٹ کریں کہ علیم نے بڑا امپورٹنٹ بات کی کہ ہم نے نا یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس مٹیریل خواہشات کے لیے پکارنا ہے. میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آئی ہیو ٹو یوز دس ورڈ لائک اے جینی ان اے لیمپ. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. جیسے الادین نے وہ چراغ جو ہے اس کو رگڑا, جینی نکلا, اس نے کہا جی بتاؤ کیا تمہاری خواہش ہے. آئی تھنک موسٹ پیپل پرسیو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ لائک دیٹ کہ جی بس جب خواہش کوئی پوری کرانی ہے تب اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ ویسے دنیاوی سینس میں اور دینی سینس میں از اٹ اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو؟ ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اس کے پھر رانگ امپلیکیشنز کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ہم اور کس کے پاس جائیں گے؟ بے شک, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پہ اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو ہم اپنی آڈینس کے لیے کلیئر کر دیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی چیز چاہ رہے ہیں تو آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے. نہیں, اگر کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں ایک ٹیم جیتے تو آپ مانگیں دعا اس سے اللہ کے لیے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن مسئلہ تب آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کا مظہر دکھاتے ہیں. کیا مطلب؟ فار ایگزامپل ابھی عبدالعلیم نے بات کی تو 2-3 دن پہلے, میں جگہ نہیں کوٹ کروں گا اور ایگزامپل نہیں کوٹ کروں گا, ایگزامپل تو کوٹ کروں گا لیکن آئی وونٹ ٹیک اسپیسیفک نیمز. ایک لڑکے نے سوسائڈ کی. سوسائڈ کیسے کی؟ اپنی والدہ کے سامنے کچن میں گیا, لائٹر لیا, اپنے کمرے میں گیا, پیٹرول چھڑکا اور ہی برنٹ ہمسیلف الائیو. وجہ کیا تھی؟ ہارٹ بریک, لڑکی چھوڑ گئی. اور اس کی والدہ کو 5 سال بتانے والے بتاتے ہیں کہ ٹراما سے باہر نہیں آئی. یہ ہلکی بات نہیں ہے. مطلب ایک ہے بیٹے کا فوت ہو جانا, ایک ہے بیٹا برنز ہمسیلف الائیو. ایک بات کہتے سنتے ہوئے جو ہے نا بہت ٹرامیٹک ہے. تو مطلب میں صرف ایز این ایگزامپل بتانا چاہ رہا ہوں کہ اور آل مائی ہارٹس ٹو اس طرح کے لوگ جو کہ اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھانے والوں کی بھی اس میں غلطی ہے اور جو نہیں سمجھ سکے, تو اسی لیے فار اے لیسن اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ہو جو کہ میں اور آپ چاہ رہے ہیں, بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ول ٹیسٹ پیپل ود ریمیڈیز آف ٹرائلز. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ مشکلات کو دوائی کہا ابن قیم نے, کیونکہ بندہ دیکھیں اگر سارا کچھ, سادی سی بات ہے, سارا کچھ ویسے ہی ہوتا رہے جیسے میں چاہوں تو پھر بات تو نہیں بنتی. تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک نام ہے نا, اللہ تعالیٰ رب ہے. ربوبیت کا مطلب ہی یہ ہے, اپارٹ فرام جو باقی چیزیں اس سے مطلب بنتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فزیکل تربیت, الذی خلقک فسواک فعدلک, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, نوک پلک سوارے. پھر ایک تربیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصائب میں مبتلا کر کے دیتے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے, بندہ یہ ریئلائز نہیں کرتا کہ یہ جب آپ ٹوٹیں گے تو اس کی وجہ سے جو عبودیت آپ سے نکلے گی جو کہ مقصود ہے. دیکھیں سیدھی بات ہے, جب بندہ ٹوٹا ہو نا تو پھر اللہ زیادہ یاد آتا ہے. جب آپ ہارٹ بروکن ہو, کوئی مسئلے مسائل ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ زیادہ رجوع کرتا ہے. اسی لیے آپ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی کچھ چیزیں نہیں سن رہے تو پھر آپ اور تسلی میں آ جائیں, کیونکہ اب انٹروین کس نے کی ہے؟ ماسٹر نے کیا. اب خواہش اس کی ہے, اس کی آگے. تو پھر تو میرے خیال سے ہمیں زیادہ خوش ہونا چاہیے. ابن قیم نے ہی یہ کہا نا کہ جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ قبول ہو جائے تو میں خوش ہوتا ہوں, لیکن جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ نہ قبول ہو تو میں ڈبل خوش ہوتا ہوں, کیونکہ دوسرے میں تو ڈائریکٹ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی بالکل ایسی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں علی بھائی اسی میں ایڈ کرنے والا تھا کہ جو ہمارا استخارہ کرتے ہیں, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ریکمینڈ کیا, ہر کام کے لیے ہمیں استخارہ کرنا چاہیے, اس کا بھی تو یہی مطلب ہے کہ اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے. اور وہ ذیشان بھائی والی بات کہ آئی تھنک حدیث ہے, آئی تھنک جس میں آپ سے اس میں کچھ اس طرح فرمایا کہ
اگر تم نے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا تم نے اللہ سے مانگنا. اللہ اکبر. لیکن ہماری وہی والی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے مقاصد کے لیے, ٹھیک ہے آپ کی جو بھی چیزیں ہیں آپ نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے, لیکن پھر وہ موسمی مسلمان نہ بنے, پھر صرف مطلبی نہ بنے نا. یہ ہے کہ آپ انسان سے مطلبی, علی بھائی میں آپ سے اپنے صرف مطلب کے لیے کام کرتا ہوں, یعنی آپ کے پاس آتا ہوں, علی بھائی مجھے یہ چیز چاہیے, یہ چیزیں آپ دے دیتے ہیں, جب دے دیتے ہیں پھر میں جانتے نہیں آپ کون ہیں. قرآن میں ایک اور آیت ہے, مجھے ایگزیکٹ آیت نہیں یاد, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ کھڑا بیٹھا لیٹا ہمیں بلاتا ہے, پکارتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. پھر جب ہم سے, یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, پھر جب ہم اس سے وہ مشکل دور کر دیتے ہیں نا تو ایسے منہ پھیر کے چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. ایسے ہی انسان کی نیچر, دس از ہیپننگ. تو بہرحال ویکنس ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف بھی فرمائے. لیکن یہ بنیادی پوائنٹ آپ دونوں نے بڑا زبردست کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو رائٹ انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کا کرائیں, ایسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس فیل کریں اپنی لائف میں ود ریگارڈس ٹو ڈیسیجن میکنگ اینڈ مینی ادر تھنگس. دیر کوڈ بی مینی ادر تھنگس.